اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ بقرہ کی آغاز میں جو شرائط پیش کی گئی تھیں وہ یہاں پر بندہ مومن کی شخصیت میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ غفرانک ربنا و الیک المصیر، تیری بخشش کا طلبگار ہوں کیونکہ و الیک المصیر، تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اس دنیا کے مصائب میں بھی تیری طرف رجوع ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی تیری طرف رجوع ہے۔ یہ رجوع صرف آخرت کے لیے نہیں، بندہ مومن زندگی کی ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، اختلاف ہو جائے، مشکل آ جائے، لوگوں کے بیچ میں اختلاف آ جائے تو وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ غم اور خوشی کی حالت آتی ہے، وہ اس حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اپنی ذات میں اکڑے اور جکڑے رہیں، تو یہ بھی زیادہ سے زیادہ کب تک یہ غفلت برقرار رہے گی؟ اس وقت تک جب تک موت کا فرشتہ نہیں آتا۔ جس دن موت کا فرشتہ آ جائے گا اس دن سارا غرور ختم ہو جائے گا، ساری عقل ذہانت جواب دے جائے گی اور انجام دہی وہی زمین کا ٹکڑا۔ دنیا کی سب رونقیں، زینتیں، نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ قیامت کے دن صاف طور پر فرما دیا سورہ ممتحنہ آیت نمبر 3 میں، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن تمہارے عزیز و رشتہ دار، تمہاری اولاد تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گی۔ قیامت کے دن سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، اور جب بندہ اس عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حوصلہ دیتا ہے اور فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اللہ کسی کی جان پر اس کی وسعت، اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی محاسبہ تو کرے گا لیکن ہر ایک کے حساب میں محاسبہ میں فرق ہوگا، مختلف ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یہ اس کے علم کے مطابق ہوگا۔ اس کی طاقت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ یعنی کیسے حساب محاسبہ کرے گا، کیسے محاسبے میں اختلاف ہوگا کہ یہ اس نے اپنے اس بندے کو کتنی طاقت دی ہے، کتنی وسعت، کتنی جو ہے وہ استطاعت دی ہے، اس کی ذہانت کتنی ہے، اس کی صلاحیتیں اس کو کتنی دی ہیں، اس کے پاس کتنے مواقع موجود تھے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی زیادہ ذہانتیں، جتنی زیادہ قابلیتیں، جتنی زیادہ صلاحیتیں عطا کی ہوں گی، جتنی نعمتیں عطا کی ہوں گی، جتنے جو ہے وہ کام کے نیکی کے مواقع اس کو میسر ہوں گے، اس کے مطابق اس کا امتحان ہوگا۔ اگر اس کے پاس مواقع کم تھے، اس کی صلاحیتیں، اس کی قابلیتیں اور اس کی نعمتیں کم تھیں تو اس کا امتحان اس کے مطابق ہوگا۔ اور یہ قابلیتیں، صلاحیتیں، نعمتیں یہ فخر و تکبر کے لیے نہیں بنائی گئیں، کہ یہ تو امتحان ہے انسان کو پرکھنے کا، کھرا اور کھوٹا الگ کرنے کا، کہ کس نے کتنا کام کیا اور ان کا کتنا درست استعمال کیا۔ اس لیے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کے لیے جو اس نے کمائی کی ہے اسی کے مطابق اس سے حساب لیا جائے گا، اسی کے مطابق اسے اجر دیا جائے گا۔ اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، وہ ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، اور پھر اپنی بدعمالیوں کی رسپانسبلٹی بھی اسی پر ہوگی۔ جو برا عمل کرے گا
اس کو اسی کے مطابق مواخذہ ہوگا، اور جو اچھے عمل کرے گا اس کو اسی کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ اب کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن میں ہے، گروی ہے، جو وہ آگے کے لیے چھوڑتا ہے، جو پیچھے کے لیے اور جو آگے کے لیے لے جاتا ہے، جو کمائی کرتا ہے اس کا ذمہ بھی اس پر ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور ایسے بندوں کو جو غفرانک چاہتے ہیں ایک خوبصورت دعا سکھاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اختتام پر ایک بہترین دعا ہے، اور یہ دعا بندہ مومن کے قلبی احساسات، دل کے جذبات کا اظہار ہے، جس میں ایک طرف اللہ کی عظمت کا احساس ہے جو دل پر غالب ہے، اور دوسری طرف اندر ایک بے تابی ہے، فکر ہے، ذمہ داری کا احساس ہے کہ یا رب ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول کر جائیں، ہم سے خطا سرزد ہو جائے۔ یہ دعا بھی کون مانگتا ہے؟ کس کے دل سے نکلتی ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ دنیا میں ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے آیا ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں ہیں جن کو اس نے ادا کرنا ہے، کچھ اس پر فرائض ہیں جو اس نے پورے کرنے ہیں، تو وہ کوشش بھی کرتا ہے، تو پھر اس سے پوری نہیں کر سکتا، باوجود اپنی انتھک کوشش اور محنت کے اور خالص نیت کے بھی ہم کئی کام نہیں کر پاتے۔ ایک کی طرف جائیں تو دوسرا رہ جاتا ہے، دوسری کی طرف جائیں تو تیسرے میں کمی آ جاتی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں انتہائی کوشش کے باوجود اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہو جاتی ہے، سب کو آپ راضی نہیں کر سکتے، جتنی بھی چاہے محنت کریں، جب نہیں کر سکتے تھے اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شرمندگی کا احساس ہے کہ یا اللہ یہ نہیں کیا، یہ نیکی نہیں ہو سکی، اب کیا کریں؟ کوئی بدنیتی نہیں، کوئی سستی نہیں، لیکن نہیں کر سکتے، کبھی موقع نہیں ملا، کبھی جسم نے ساتھ نہیں دیا، کبھی کوئی دنیاوی رکاوٹ سامنے آ گئی، کبھی جسمانی کمزوری، اندر بڑے بڑے جذبے ہیں لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا، اور چاہنے کے باوجود کر نہیں پاتا، کمزور اور بے بس پاتا ہے اپنے آپ کو انسان، پھر اپنے رب کو پکارتا ہے۔